شوکت یوسف زئی صاحب، اب آج روزانہ خبریں آتی ہیں اور اس کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی جو سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو ہے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب عاطف خان صاحب، وہ بھی ایک سینئر رہنمائی ہیں، انہوں نے بھی بلکہ مشورہ دیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ریلیز پر رکھا جائے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں، تیمور سلیم جھگڑا ہو گئے، شہرام ترکئی ہو گئے اور اب عاطف خان صاحب ہو گئے، کیا یہ ذاتی اختلافات ہیں علی امین صاحب کے ان سے، یا واقعی کہیں نہ کہیں کرپشن کی الزامات ان پر ہیں جن کو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم تو اس طرح کی کوئی ریلیونٹ نہیں ہے ان چیزوں سے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ ذاتی اختلاف ہے یا ان کے خلاف سچ مچ کے کیسز ہیں، لیکن جو چیز میڈیا پہ آ رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ تشویش بھی ہے، اور اس پہ کافی اب چونکہ سٹارٹ میں جب چھوٹے موٹے اختلافات سامنے تھے تو اس وقت فوکس نہیں کیا گیا، جو ہماری لیڈرشپ تھی انہوں نے شاید اس چیز کو اتنا اہمیت نہیں دی، لیکن اب کل پرسوں سے کافی ایکٹیو ہو گئی ہے ہماری جو مرکزی لیڈرشپ ہے، اور انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں، سی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے ان کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف جو ہماری لیڈرشپ ہے ان سے رابطے کیے ہیں، تو اب چیزیں تھوڑی سی تھم گئی ہیں، اور انشاءاللہ جتنے جلدی آپ کو لگا کہ اختلافات ہیں، اتنی جلدی تیزی کے ساتھ وہ اختلافات اب ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ میری بھی ابھی تھوڑی دیر بعد سی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات ہے، اور میں نے جنید بھائی سے بھی ملاقات کی ہے، اور یہی کوشش، یہی خواہش ہے کہ کوئی اختلاف جو ہے وہ نہ ہو اس موقع کے اوپر، کیونکہ بہت بڑے مشکل میں ہے پارٹی، اور ہمارے سامنے ایک بہت بڑی تحریک ہے، بہت بڑا کاز ہے، تو اس کاز کے لیے ہمیں سب کو متحد ہونا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے بھی ہیں تو انشاءاللہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پتہ ہے شوکت یوسف زئی صاحب، کئی لوگ تو بڑا خوش بھی ہو رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر وہ ماضی کا احتساب کرنے کو ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے اس بار بھی، اس سے پچھلی، تو چاہے وہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کی بھی دو بڑی اہم وزارتیں تھیں، تو یہ بڑا اچھا عمل ہے خود احتسابی کا جو تحریک انصاف کر رہی ہے۔ نہیں، احتساب سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، احتساب تو دیکھیں نا، اگر کوئی ادارہ احتساب کا ہے اور وہ اگر ان کے سامنے کوئی چیزیں آتی ہے تو اس کو تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ کرپشن کے حوالے سے تو زیرو ٹالرنس ہے تحریک انصاف کا، اور ان کی مرکزی لیڈرشپ اور جو لیڈرشپ ہے اور سی ایم صاحب ہے، تو اس حوالے سے تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ لیکن جو میں اختلافات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، باقی جو دیکھیں، ایک ہوتی ہے ادارہ جاتی کارروائی، اور اس میں تو ہم کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، یہ بالکل اچھی بات ہے، ہم تو اس پہ وہ نہیں ہے، نہ اس کو کوئی ڈیفینڈ کرے گا۔ جو چیز ہے وہ پارٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو بیان بازی ہے، جو یہ چیزیں، یہ ہم روکنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو کہ اب تحریک انصاف میں نہیں اور بڑے اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں، وزارتیں بھی ان کے پاس رہ چکی ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب ہو گئے، انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں یہی کہا کہ موجودہ، بلکہ انہوں نے تو بڑی سخت زبان استعمال کی، الفاظ کا چناؤ ان کا یہ تھا کہ موجودہ تحریک انصاف ایک فارم 47 کی تنظیم ہے، اور ان کی جو نہ ان کے پاس ظاہر ہے کہ پھر کوئی اسٹریٹجی ہے، اور نہ ہی وہ عمران خان صاحب کو باہر نکال سکتے ہیں۔ اب یہ کام یا تو بشرا بی بی نے کیا تھا، اور اب ان کے بعد کیونکہ وہ بھی اسیر ہیں، لہٰذا ان کی بہنوں کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں جو عوام میں مایوسی پھیلا رہی ہیں کہ جی مرکزی لیڈرشپ کچھ کر نہیں رہی، ایسی بات نہیں ہے۔ مرکزی لیڈرشپ جو ہے وہ ہر ویکلی جو ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی عمران خان کے ساتھ، اور ظاہر ہے ان کی طرف سے کوئی جو بھی ہدایت آتی ہے انہی ہدایت کے اوپر پارٹی چلتی ہے، تو جب بھی خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ اب تحریک چلانی ہے، تو پھر مرکزی لیڈرشپ اس کو روک تو نہیں سکتی، وہ تو خامخواہ اس پہ اناؤنس کرے گی، اور جب اناؤنس کرے گی تو جو ورکرز ہیں تحریک انصاف کے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ادھر کتنے دھڑے ہیں یا کتنی مخالفت ہے، لوگ نکلیں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود یوتھ نے آج کنونشن رکھا تھا پشاور کے اندر، تو آپ ایک چھوٹا سا کنونشن رکھا تھا اور صرف پشاور کے حد تک، لیکن وہ اتنا بڑا کنونشن ہوا کہ جگہ ہی نہیں ملی لوگوں کو، سارے جتنے اندر تھے اتنے باہر تھے، حال کے باہر، تو وہ لوگ تو اسی طرح جذبہ ہے ورکروں کے اندر، ورکروں کا جذبہ کم نہیں ہوا ہے۔
اب صرف یہ ڈائریکشن کی بات ہے. اب اگر لیڈرشپ ڈائریکشن دے گی تو اچھا ہوگا. یہ نہ ہو کہ بغیر ڈائریکشن کے لوگ نکل آئیں, کیونکہ لوگوں کا اندر جو لہو پک رہا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی ابھی اطلاع آئے گی, ابھی اناؤنسمنٹ ہوگی. تو بڑے احتیاط کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے. میں یہی عرض کروں گا اپنی مرکزی لیڈرشپ کو کہ سب کو ساتھ لے کر چلے, چاہے وہ پرانے ہیں, چاہے وہ نئے ہیں, چاہے جن کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے. یہ عہدوں کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر. اصلی چیز یہ ہے کہ کس کی کیا وہ ہے, وقت کیا ہے, اور وہ کتنا مخلص ہے پارٹی کے ساتھ. تو ان سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اوکے شوکت یوسف زئی صاحب, کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خیبر پختونخوا میں بھی ظاہر ہے اتنا بڑا بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ, وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ہے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا جو رضاکارانہ طور پر جاتے ہیں ان کو تو وہ بالکل ویلکم بھی کریں گے اور جو بھی سہولیاتیں دیں گے, لیکن جبری طور پر وہ کسی کو بھیجنے کو تیار نہیں. کیا آپ لوگ اس پالیسی کے خلاف ہیں؟ نہیں, یہ بیسیکلی اس طرح نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ نے ایک بڑے عرصے تک ان کو مہمان رکھا اور ان کو پھر آپ نے کوئی قاعدہ قانون نہیں بنایا. انہوں نے یہاں آ کے آہستہ آہستہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جی اب تو ہم مستقل یہیں کے ہیں. تو جو لوگ آئے تھے ان میں سے زیادہ تر تو فوت ہو چکے ہیں. اب ان کے بچے ہیں, یہاں بچے پیدا ہوئے, پھر انہوں نے شادیاں کی, پھر یہ ایسا لگا کہ یہ یہیں کے رہ گئے. اب ان کی جائیدادیں بن چکی ہیں, کاروبار بن چکے ہیں, اور آپ ایک دم کہتے ہیں کہ نکلو. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنائے, کوئی منصوبہ بندی کرے کہ ان لوگوں کو باہر بھیجنا بھی ہے اپنے ملک میں, تو تھوڑا کوئی ان کو ٹائم لائن دیا جائے, اس کے لیے ورک آؤٹ کیا جائے, صوبے کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جائے تو وہ پائیدار رہے گا. اگر آپ اسی طرح اپوزٹلی یہ کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگ آئیں گے جائیں گے, یہ سارا مسئلہ جو ہے اسی طرح رہے گا. ایک بالکل ہم اس کے ساتھ ایگری ہیں کہ ایک پالیسی بنائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ٹائم لائن ہو. پھر اس کے بعد جو آپ کے سختی سے عمل کیا جائے کہ وداؤٹ پاسپورٹ, وداؤٹ ڈاکومنٹس, ریلیونٹ ڈاکومنٹس کے کوئی نہیں آ سکتا. تو اچھی بات ہے. لیکن اس طرح کیونکہ صوبے میں ایک بہت بڑی ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں. یہ 6-7 لاکھ لوگ ہیں, کوئی معمولی وہ نہیں ہے, ان کی جائیدادیں ہیں, اور وہ مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں ہمارے لیے انتظامی طور پہ بھی. اور تو یہ بڑی خطرناک بات ہے, اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جذباتی فیصلے نہ کریں, انتظامی فیصلے کریں, لیکن ایک منصوبے کے ساتھ پہلے اس کے لیے حکمت عملی بنائیں اور مشاورت کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نا کہ کتنی بار اور حالیہ جو ساری دہشت گردی کی لہر پاکستان میں ہے اس میں افغانستان کے ملوث ہونے کے باقاعدہ شواہد بھی ملے ہیں, اور افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو شاید یہ اس سے بھی جڑا ہو معاملہ. دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اب تو سارے کہہ رہے ہیں کہ جتنے فیڈرل منسٹرز ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہیں, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو افغانستان کے راستے سے یا افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ ہماری جو وزارت خارجہ ہے وہ کتنی مرتبہ کابل کا وزٹ کر چکی ہے. ایک بیوروکریٹ کو ہم نے بھیجا اور وہ بھی آیا, تو اس کے بھی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ شروع میں تو کچھ میڈیا پہ آیا کہ جی برف پگھل گئی ہے اور بات چیت شروع ہو گئی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ صرف تورخم بارڈر بند ہوتا ہے, تورخم بارڈر کھل جاتا ہے, تورخم بارڈر بند ہوتا ہے, تورخم بارڈر کھل جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی خارجہ پالیسی آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو یہ تو پالیسی وہاں پہ ڈسکس کرنی چاہیے. جو لوگ یہاں پہ مستقل رہ رہے ہیں 30-40 سال سے, وہ تو دہشت گردی نہیں کر رہے ہیں نا. جہاں سے ہو رہی ہے, جس طریقے سے ہو رہی ہے, اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے. اور یہ ایک ملک ہے ہمارا, یہ کوئی بنانا ریپبلکن نہیں ہے, ایک بہت بڑا ملک ہے. اس کی اپنی کوئی پالیسی ہونی چاہیے, کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور ان کو بھی آپ نکالیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو رکھیں, ان کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے, لیکن جو آپ نے محنت کی ہے, جتنے آپ نے مہمان نوازی کی ہے, اتنے ہی آپ بدنام ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے ایران کو بھی تو دیکھا نا, وہ بھی تو اپنے ریفیوجیز, وہ بھی تو سارے ریفیوجیز کو واپس بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب کب تک ہوسٹ کیا جائے گا یہ بھی بات ہے. کچھ روز قبل میرے ساتھ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے, وہ کہتے تھے کہ اس کو تو پش کرنا ہے, اس پالیسی کو, وی شوڈ ناٹ بی ہوسٹنگ دیم اینی مور. وہ تو یہ کہہ رہے تھے. میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ جانا چاہیے. یہ کوئی دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ اتنے لوگ آئے. صحیح ہے, لیکن آپ کہتے ہیں وقت درکار ہو اور ایک باقاعدہ ایک میکنزم سیٹ ہونا چاہیے. مستقل پالیسی ہونی چاہیے کسی بھی غیر شہری کے لیے. صحیح, اس پالیسی کے مطابق عمل کیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا تو آپ ڈنڈا اٹھائیں کہ جی سب جائیں.
یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہت بڑی انارکی پھیل رہی ہے، بہت مشکلات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا صوبے میں۔ تو شوکت یوسفزئی صاحب، آخر میں ایک چیز جاننا چاہوں گی نا، ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے جو خارجہ امور ہیں، کتنے دفعے وزارت خارجہ گئی ہو یا وزیر گئے ہوں افغانستان بات کرنے کے لیے، آپ نے کہا بیوروکریٹ بھیج دیا۔ علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں میں وفاق سے مستقل اجازت مانگ رہا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم مستقل ان کے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن ظاہر ہے یہ وفاق کا مسئلہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صوبہ اس معاملے کو ڈیل کر سکتا ہے، جو ہماری فورن پالیسی ہے، جو ہمارے تعلقات ہیں کسی دوسرے ملک کے ساتھ؟ جی بالکل، دیکھیں سی ایم صاحب اگر خود یہ انیشیٹو لیتے تو وہ اب تک لے چکے ہوتے نا، پھر آپ کہتے کہ جی انہوں نے غداری کی ہے، یہ فیڈریشن کو نہیں مانتے، تو اس لیے انہوں نے فیڈریشن سے کہا ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی مسئلے ہیں، آپ اگر بات نہیں کر سکتے تو ہمارے کلچر ریلیشن شپ ہے ان لوگوں کے ساتھ اور ہم بات کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات میں کیا، لیکن وہ غلط نتیجہ نکالا ہے وفاقی حکومت نے اس کا، کہ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو الگ اپنے لیے وہ کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور وفاقی خارجہ پالیسی کو نہیں مانتے۔ بھئی آپ کی خارجہ پالیسی ہے کیا؟ دیکھیں یہاں پہ حالات یہاں صوبے میں خراب ہو رہے ہیں، تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ جائیں، کابل میں جا کے بیٹھیں، ان سے بات کریں، آپ نہیں جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا تھا ہمارے سی ایم علی امین گنڈاپور صاحب نے کہ اگر آپ کوئی مشکلات ہے تو ہم کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، یہ اس سینس میں انہوں نے بات کی تھی، لیکن اس کو بڑے غلط انداز میں پیش کیا گیا۔